تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد و عورت کو پیدا کیا اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کشش اور جاذبیت رکھ دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشش اور جاذبیت کے نتیجے میں جو جنسی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا جائز راستہ بتایا اور وہ جائز راستہ ہے نکاح. قرآن و حدیث ہم پڑھیں گے تو ہمیں متعدد جگہ یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. ذمہ دار افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے ان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ سماج کے ان غریب پریشان حال بیوائیں اور مطلقہ عورتیں جو ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں ان کی شادیاں کرائیں. اللہ نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم شادی کرو اپنی استطاعت بھر 2 عورت سے، 3 سے، 4 سے. اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ تم تعدد کی صورت میں
अपनी औरतों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक औरत से शादी करो। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, समाज व मुआशरे के नादार परेशान हाल मर्दों औरतों की शादियां कराओ। तो अल्लाह ताला ने शादी करने का भी हुक्म दिया है, शादी कराने का भी हुक्म दिया है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह और शादी को तमाम अंबिया की सुन्नत करार दिया है। कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दुनिया में अंबिया और रसूल भेजे और उनको अज़वाज और ज़ुर्रियत अता फरमाया। उनकी शादियां, उनकी बीवियां, बाल बच्चे थे उनके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया अरबउन मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें तमाम रसूलों की सुन्नत रही हैं, तमाम रसूलों का तरीका रही है। जितने नबी रसूल इस दुनिया में आए हैं उन्होंने ये 4 काम किया। उसमें से एक काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करना, शादी करना। जितने अंबिया और रसूल जो इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्तियां थी उन्होंने शादियां की। अरबउन मिन सुननिल मुरसलीन अत्तअत्तुरु अल हयाउ वत्तअत्तुरु वन निकाह वस्सिवाक, शादी करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, शर्म हया करना, ये चारों चीजें तमाम अंबिया की सुन्नत, उनका तरीका रही। यही नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का भी जिक्र किया कि अगर शादी ब्याह इस डर से कोई आदमी नहीं कर रहा है कि बाद में उसे परेशानी आएगी, माशी जिंदगी को सोच करके अगर वो शादी नहीं कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे गरीब गुरबा के लिए बशारत भी सुनाई है कि शादियां उनके हक में बाइसे बरकत होंगी। इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, ऐसे लोग जो नादार हैं, परेशान हाल हैं, किसी वजह से शादियां उनकी नहीं हो पा रही हैं, उनकी शादियां कराओ। अगर वो गरीब हैं, फकीर हैं, परेशान हाल हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजलो करम से बेनियाज कर देगा, उन्हें मालदार कर देगा। तो शादी ये बाइसे बरकत है, अल्लाह ताला इसके जरिए से खुशहाली अता फरमाता है। बल्कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। 3 तरह के लोगों की मदद अल्लाह ताला पर हक है, वाजिब है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद न करे। उन्हीं में से एक शख्स वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल आफाफ, वो शादी करने वाला जो शादी और निकाह के जरिए से पाक दामनी का इरादा रखता है। एक नौजवान इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसकी निगाह नीची हो जाए, एक नौजवान इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसकी शर्मगाह महफूज हो जाए, वो गैरों की बहू बेटियों पर अपनी निगाह न डाले। इस नीयत से, पाक दामनी के इरादे से, इफ्फत के इरादे से अगर कोई नौजवान शादी करता है तो अल्लाह पर लाजिम है कि अल्लाह उस नौजवान की मदद करे। अल्लाह ने ऐसे लोगों की मदद करने को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। तो हज़रात गिरामी, मज़हब इस्लाम ने निकाह की तरगीब दिलाई है, शादी करने, शादी कराने का के सिलसिले में हुक्म दिया है और शादी को बाइसे खैर बरकत बनाया है। यही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियों को बड़ा आसान बनाया है, बहुत आसान बनाया है। ये तो हमारी और आपकी खुद साख्ता उसूल व ज़वाबित का मसला है जिसकी वजह से शादियां बड़ी महंगी हो गई, वरना शरीयत ने शादी को बहुत आसान बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है, बुखारी की रिवायत, कुछ सहाबे किराम भी हैं। एक खातून आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इन्नी वहब्तु नफ्सी लक, अल्लाह के पाक रसूल मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, यानी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।
उस औरत ने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ सर उठाया, सर झुका लिया। आपको शादी की ख्वाहिश और शादी का इरादा आपको नहीं था। जो वहाँ मौजूद सहाबे किराम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह को देख करके भाग गए कि आप इससे शादी नहीं करना चाहते हैं या आपको निकाह की ख्वाहिश नहीं है। तो एक सहाबी रसूल ने आकर के कहा, अल्लाह के पाक रसूल, अगर आपको ख्वाहिश नहीं है तो आप इस औरत का निकाह मुझसे करा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मुहर में क्या दोगे? तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? जाओ घर में, इल्तमिस वलौ खातम मिन हदीद, जाओ, अगर तुम्हारे घर में कहीं लोहे की अंगूठी भी पड़ी हो तो लेकर के आओ, महर दे करके तुम्हारी शादी हो सकती है। गए घर, कुछ नहीं मिला, इंतहाई गरीब शख्स थे। आए का अल्लाह के रसूल, कुछ है नहीं, यही इजार है बस जो ताबंद पहना हो, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। कहा, अच्छा, क्या तुम्हें कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद हैं? उन्होंने कहा, फला फला सूरत हमको याद है। कहा, ठीक है, तुम्हारी शादी इस औरत से इस महर के साथ की जाती है कि तुम्हें जो कुरान याद है वो तुम इसको याद करा दोगे। जो कुरान, जो सूरतें, जो आयतें तुम्हें याद है, महर ये है कि वो तुम इसे याद करा देना। शादी हो गई। आप देखिए कितना आसान है। हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को कितना आसान बनाया है। कोई कार्य नहीं, कोई न्योता नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई नाच गाना डीजे बाजा नहीं, और जो हमारे घरों में जो रसूम और रिवाज अदा किए जाते हैं, किसी तरह की कोई रस्म नहीं, कोई रिवाज नहीं। मस्जिद में आए हैं, आनंद फानंद एक शख्स की शादी हो गई। ये बड़ी आसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियों को बहुत आसान बनाया। और ऐसा नहीं कि दूसरे के सिलसिले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, उम्र हो गई, बुलूगत को पहुंच गई, शादी करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। हजरत अली, आप जरा अंदाजा कीजिए, हजरत अली के पास रहने के लिए अपना मकान नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, कभी मस्जिद में सो गए, कभी यहां सो गए, अपना जाती मकान नहीं है। किराए के घर में शादी हुई, किराए के मकान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को लेकर के गए। हजरत गिरामी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घर खाली किया, उसी में लेकर के गए। बड़ी आसानी के साथ, बहुत सहूलत के साथ, बड़ी सादगी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। आज हम और आप अपनी बेटियों की या बेटों की शादियों का जब मसाला आता है तो हम देखते हैं कि जो दामाद हमारा बनने वाला है वो, उसके पास मालो दौलत कितना है, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसके पास खेत बाड़ी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसका ददिहाल ननिहाल महीना भर तो तहकीक में लगाते हैं कि वो लड़का कैसा है। सिर्फ दुनियावी मेयारात, दुनियावी एतबार से हम उन बच्चों की या वो बच्चियां जिन्हें हम बहू बनाना चाहते हैं उनके बारे में हम जो कुछ भी तफ्तीश करते हैं, हमारी तफ्तीश सिर्फ ये होती है कि ये दुनिया के सिलसिले में कैसा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा की शादी किया, कुछ नहीं देखा, उनके पास मकान है, दुकान है, सामान्य ऐशो इशरत है कि नहीं है, कुछ नहीं देखा। बस ये देखा कि उनके पास ईमान कितना मजबूत है, उनके पास तकवा कितना है, उनके पास इबादतें कितनी हैं।
حضرات گرامی، جب سارا مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا تھا، تو ایک بچہ انہی مکہ کی وادیوں میں کھڑے ہو کر کے علن اعلان کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ کوئی اور نہیں، یہی حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان دیکھا۔ تو حضرات گرامی، بتانا یہ ہے کہ مذہب اسلام نے شادی بیاہ کی ترغیب دلائی اور شادیوں کو بہت آسان بنایا، اور ہمارے سلف نے اسی چیز کو اختیار کیا، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں بڑی سادگی کے ساتھ کی۔ آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ بہت مشہور ہے، بعض محدثین نے تو اس کو صحیح نہیں کہا ہے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک ماں بیٹی آپس میں بات کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی تھی نہیں، خلیفہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح جو قصے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس خاتون ام عمارہ کو اپنے گھر بلایا اور اس کی اسی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اپنے بیٹے سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا دودھ بیچنے والے کی عورت، دودھ بیچنے والے کی لڑکی ہے وہ۔ برادری ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، خان خان میں، پٹھان پٹھان میں، انصاری انصاری میں، منصوری منصوری میں، برادریوں سے ہٹ کر کے ہم کبھی شادیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں، چاہے غیر برادری کا لڑکا انتہائی نیک ہو، بہت نماز روزے کا پابند ہو، لیکن ہم برادری کی جو یہ آڑ اور دیوار ہے اس کو ہم گرا نہیں پاتے۔ ہاں جب کوئی خراب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تب چاہے، ورنہ یہ ذات پات اور برادریوں کا جو مسئلہ ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑی دیوار ہے۔ ایک دودھ بیچنے والے کی لڑکی ہے اور وقت کے خلیفہ کا لڑکا ہے، اور شادی ہو رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ لڑکی رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ، بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا۔ اور ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہی کی نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اس عورت کے نواسے یا پرنواسے ہیں، انہی کے نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، بڑی آسانی سے شادیاں ہوئی۔ آج ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے، ہم نے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ مشکل کیوں ہو گئی؟ مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے شادیوں کو بہت مہنگا کر دیا۔ سب سے پہلی چیز، اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو شادی بیاہ میں داخل کیا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہمارے اگل بغل میں رہتے ہیں، اسی ہندوانہ تہذیب و ثقافت کو اس قدر ہم نے داخل کیا کہ ساری چیزوں سے ہم ان کو متاثر ہو گئے، اور شادی میں حد سے زیادہ فضول خرچیاں ہونے لگی۔ کھانے کے نام پر کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کیا آپ پڑھیں گے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، عرف ہے، الگ بات ہے، لیکن کبھی آپ کسی بچی کی شادی میں، لڑکی کی شادی میں اس طرح دھوم دھام سے خرچ کرنے کا اور پورے گاؤں سماج اور تمام رشتے ناتے کے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو کھلانے کا کوئی تصور آپ نہیں پائیں گے۔ ولیمہ آپ کو ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ آپ کے اصحاب جنہوں نے شادیاں کی، آپ نے ان کو کہا ہے کہ تم ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ آپ کو ملے گا۔ لیکن لڑکیوں کی شادی میں جو اس قدر اسراف اور فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، حضرات گرامی، اس کا تصور نہیں ملتا ہے، یا اور بہت بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، جو یہ فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، محنت کیا، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم انہیں ملا، اور آج وہ اپنی مالداری کے نشے میں
شادیوں میں حد سے زیادہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، اور ایک غریب اور پریشان حال مجبور ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ ہم اپنی بچی کی شادی کیسے کریں گے۔ ایسے امیر اور ایسے فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ 2 سوال کرے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں اللہ کے سامنے بتانا ہے، ایک ایک پائی کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا۔ ہم نے شیخی بگھارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنی شادیوں کو تاریخی شادیاں بنانے کے لیے جو اسراف اور جو فضول خرچیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان کے بارے میں جواب نہ دیں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو شادیاں بڑی مہنگی بنا دی گئی ہیں۔ دوسری چیز، شادیوں میں خود ساختہ اصول و ضوابط کو ہم نے اپنایا، اس وجہ سے شادیاں بڑی دشوار ہو گئی ہیں، بہت مشکل ہو گئی ہیں شادیاں۔ خود ساختہ اصول و ضوابط کیا ہیں؟ شادی کرنے کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ اگر اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو آپ کو کیسی لڑکی لانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ اگر اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو کیسے لڑکے سے شادی کرنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے وہ شادیاں کرتے ہوئے بچیوں میں 4 چیز دیکھتے تھے۔ کوئی مال و دولت دیکھتا تھا، کوئی خوبصورتی دیکھتا تھا، کوئی حسب و نسب دیکھتا تھا، کوئی دینداری دیکھتا تھا۔ یہ 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، دینداری دیکھو، یہ آپ کا فیصلہ۔ دنیا کیا دیکھتی ہے دیکھنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایسی بہو لائیے جو دیندار ہو، نمازی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، ذکر و اذکار کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ ایک نیک اور متقی عورت کو اپنے گھر کی بہو بنائیے، یا ایک نیک اور صالحہ لڑکی کو اپنی بیوی بنائیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ معیار آپ نے دیا۔ ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں، قد اس کا لمبا ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کا باپ جہیز میں بلٹ دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، ہمارا گھر بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، ہمارے 200 باراتیوں کو قاعدے سے کھلا پائے گا کہ نہیں کھلا پائے گا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں جن کی بنیاد پر بہت سی نیک، دیندار، سچی اور صحیح عقیدہ والی لڑکیوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا لڑکا ملے جس کے اخلاق و کردار سے اور جس کی دینداری سے تم مطمئن، تمہیں اطمینان ہو اس کی دینداری سے، تمہیں اطمینان ہو اس کے اخلاق و کردار سے، وہ نیک ہو، اس کی مجلس پاک ہو، وہ حرام کھاتا پیتا نہ ہو، سچا ہو، صالح ہو، اگر کوئی ایسا دیندار اور اخلاق و کردار کا حامل لڑکا ملا فزوجوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر تم نے دیندار لڑکا پا کر کے، اخلاق و کردار کا حامل لڑکا پا کر کے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ وہ مالدار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس کئی بیگھہ زمین نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ نے اس لڑکے کو ٹھکرا دیا دینداری ہوتے ہوئے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم نے دیندار لڑکی کو ٹھکرا دیا یا دیندار لڑکے کو ٹھکرا دیا تو پریشانی تو آئے گی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے سلسلے میں جو اصول، جو ضابطے بتائے ہیں، لڑکی بھی دیندار ہو، اخلاق و کردار کی حامل ہو، لڑکا بھی دیندار ہو، اخلاق و کردار والا ہو۔ اگر دینداری اور اخلاق کے ساتھ ساتھ مال والا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن دینداری ہو اور یہ چیزیں نہ ہو اور ہم نے ٹھکرا دیا تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ آج جو گھروں میں فسادات ہیں، بہویں جو سروں پر چڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کہنے دیجئے اور معاف کیجئے گا، اکثر گھروں میں جو آج بہویں ساس اور سسر کے سر پر سوار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شادی کے وقت انہوں نے دینداری کو ترجیح نہیں دیا۔ مال دیکھا، جہیز دیکھا، خوبصورتی دیکھا، دنیاوی معیار سب دیکھے، دینداری کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج روز گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ آتے ہی پہلی انہونی پٹھونی میں بھی وہ عورت الگ ہونے کی خواہش رکھتی ہے، 2-4 روز بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا اسے گوارا نہیں۔ یہ پریشانیاں آئیں گی۔ اگر ہم دینداری کو چھوڑ کر کے دنیا داری کو ترجیح دیں گے تو گھر جنت تو نہیں بن سکتا ہے، جہنم زار بنے گا۔ اور ہے گھروں میں آپ دیکھیے، وہ گھر آپ کا ہو، ہمارا ہو، وہ آپ کا گاؤں ہو، ہمارا گاؤں ہو، اکثر دیکھ رہے ہیں ہم کس قدر لڑائیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں کس قدر ہیں۔ تو آج جو شادیاں مشکل ہوئی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول اور ضابطے شادیوں کے سلسلے میں رکھ دیے ہیں، اور شریعت نے جو اصول ضابطے دیے تھے اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس لیے مہنگی ہو گئی۔ اور آپ کو بتاؤں، جہاں لڑکے والے زیادتیاں کرتے ہیں، وہیں لڑکی والے بھی کم زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ اس قدر انا کے چکر میں ایک شخص کہہ رہا ہے، بھائی بہن ہیں، دونوں آپس میں اپنے بچوں بچیوں کا رشتہ کر رہے ہیں، بھائی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی بہن پر بوجھ نہ ڈالیں، 4-6 لوگ چلے جائیں اور نکاح کر کے لے آئے۔ ادھر سے بہن کہتی ہے ہم میاں فقیر ہیں، 4 آدمی آؤ گے، گاؤں میں ہماری شان کیا رہ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے زیادتیاں ہیں، زیادتیاں لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ ہیں، لیکن اس زیادتی میں اور شادیوں کو مہنگا کرنے میں لڑکی والوں کا بھی بہت حد تک دخل ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں، شریعت نے جو اصول ضابطے دکھائے ہیں ان کی روشنی میں شادی بیاہ کیا جائے۔ تقریریں اس سلسلے میں بہت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے سماج و معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں، مالدار ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، پہل کریں اس سلسلے میں۔ نہ میرے تقریر کرنے سے اور نہ آپ کے سننے سے کچھ ہونے والا ہے، پیش قدمی کی ضرورت ہے، اقدام کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، ٹھان لیجئے 1 روپیہ جہیز نہیں لیں گے، بارات نہیں لے جائیں گے، جو کتاب و سنت میں اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں اسی کے مطابق شادی کریں گے۔ ایک گاؤں کا ایک آدمی اگر تیار ہو جائے اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں شادی کرے، اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اسی روش کو اختیار کریں گے۔ اس لیے تیار ہوئیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، ورنہ کہنے اور سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے جتنی لٹھے دار تقریریں کر دی جائے اور چاہے جتنا سنا دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے، آپ کو رلا دیا جائے، اسے کچھ ہونے والا نہیں۔ آگے آئیے، تیار ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و منال میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ اگر بلٹ نہیں پائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بلٹ سے نہیں چل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بلٹ نہیں، آپ کو 4 ویلر سے نوازے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر لڑکی کے ہاں جا کر کے 2-4 بوٹی گوشت نہیں کھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کھانے کو پائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔
اس لیے تیاری کیجیے میرے نوجوان ساتھیوں جو ابھی غیر شادی شدہ ہو، آپ تیار ہوئیے، اپنی ماں اپنے باپ کو مجبور کیجیے کہ ہماری شادی سادگی سے ہوگی، ہماری شادی شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہم اگر اس طرح ڈھونگ اور رسم رواج کے ساتھ شادی ہوگی تو ہم نہیں جائیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے۔ آپ تیار ہو جائیے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ضد کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں شادی بیاہ کے سلسلے میں سب سے اہم کردار یہ نبھا سکتی ہیں۔ اگر ایک ماں چاہ لے، ایک بہن ایک بیٹی چاہ لے تو گھر میں کوئی رسم رواج نہیں ہوگا، سارے رسم رواج ختم ہو سکتے ہیں۔ سارے رسم و رواج کو کرنے والی اور سارے رسم و رواج کے سلسلے میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والی ہماری مائیں و بہنیں ہیں، یہی سب سے زیادہ رسم و رواج کو فالو کرنے والی، چاہے وہ مہندی کی پسائی ہو، چاہے وہ پلنگا کی بچھائی ہو، دنیا بھر کے رسم و رواج کے سلسلے میں یہی ڈٹ کر کے کھڑی ہوتی۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں ڈٹ جائیں کہ ہمارے گھر میں رسم و رواج نہیں ہوگا، شادی ہوگی اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، مجال نہیں ہے مردوں میں کہ کوئی منکر اور کوئی خرافات ان کے گھروں میں ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو بہت ساری چیزیں ایسی دی ہیں جن کی بنیاد پر مرد بسا اوقات ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک خاتون، ہماری مائیں و بہنیں جو یہاں شریک ہیں، میری گزارش ہے ان سے، آپ اپنے گھروں سے رسم و رواج کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ آپ کو ثواب سے نوازے گا۔ وہ بہنیں اور بیٹیاں جو انہی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں کے بندھن میں نہیں بچ پا رہی ہیں، وہ دعائیں دیں گی آپ کو، ان کی دعائیں ملیں گی آپ کو، آپ کا گھر خوشحال ہوگا، بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے ہماری مائیں و بہنیں ضرور اس سلسلے میں آگے آئیں۔ عید اور بقرعید کے موقع پر ایک عورت ڈٹ جاتی ہے، کپڑا نہیں دیں گے تو ہم عید میں نہیں جائیں گے، مجبور کر دیتی ہے مردوں کو، اپنے گھر کے سرپرستوں کو، ایک عورت، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی مجبور کر دیتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اس کو لا کر کے دینا ہی ہوتا ہے، اس کی فرمائش پوری ہی کرنی ہوتی ہے۔ کیوں یہاں جو کتاب و سنت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کو پیروں سے روکا جا رہا ہے، یہاں آپ کیوں نہیں منہ کھلاتی ہیں؟ کیوں نہیں ٹائٹ ہوتی ہے کہ ہرگز نہیں، ہمارے گھر میں یہ رسم و رواج نہیں ہوگا؟ تو گاؤں سماج کے جو ذمہ دار افراد ہیں، خاص طور سے مالدار افراد، تیار کریں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی شادیاں خاص طور پر سادگی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بیٹیوں کی شادیاں بھی انہیں سادگی والی ہی ملیں گی۔ ہمارے گھروں کی خواتین اپنے گھروں سے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کا تعاون کرے گا۔ نوجوان حضرات جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، یہ آگے آئے اور اپنے والدین سے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، ان سے ڈٹیں اور ان سے کہیں کہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہم لا کر کے دیں گے، لیکن یہ رسم و رواج اور یہ پریشانی کی چیزیں، خلاف سنت چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو انشاءاللہ ضرور اس طرح کا ماحول بنے گا۔ ہمارے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، جو بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ آپ سرپرست ہیں، گھر کے اغوا ہیں، گھر میں کوئی بھی غلط کام آپ کے نہ چاہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر چاہ لیں کہ ہمارے گھر میں یہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ حرص اور لالچ جو ذہنوں میں بسا ہے اسے دور کیجیے، اللہ برکت سے نوازے گا۔ وہی شادیاں بابرکت ہوتی ہیں جو سادگی کے ساتھ کتاب و سنت کے اصول اور ضابطے کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ ایک قصہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مبارک رحمہ اللہ ایک باغ کے مالی ہیں اور کئی سال سے ایک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، جس شخص کا وہ باغ ہے وہ بڑا امیر، بہت مالدار شخص ہے، اس کے ہاں صرف ایک بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لڑکی سے اسے نوازا تھا۔ ایک دن اس کے گھر
کچھ خاص مہمان آنے والے تھے، اس نے آ کر کے مبارک سے کہا کہ آج کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، جاؤ اور باغیچے سے کچھ میٹھے پھل توڑ لاؤ تاکہ ان کی قاعدے سے ضیافت کی جا سکے۔ گئے، دو چار درختوں سے جو سمجھ میں آیا انار توڑے اور لا کر کے اس کو دے دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ پھل اچھے نہیں تھے، کھٹے نکلے۔ باغ کا جو مالک ہے بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ اتنے سال سے تم باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور والا، آپ نے مجھے رکھوالی پہ رکھا ہے، آپ نے مجھے کسی درخت کا پھل کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں کئی سال سے آپ کے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے کسی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا ہوں، مجھے کیا معلوم کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ اس امانت داری کو دیکھ کر کے، ان کی اس نیکی اور ان کے اس تقوی کو دیکھ کر کے باغ کا مالک اتنا متاثر ہوا کہ اپنی اس اکلوتی بیٹی کی شادی انہی سے کر دیا، بلا کسی رسم رواج کے، سادگی کے ساتھ اپنے گھر کے خادم اور نوکر سے اس مالدار نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب دیکھیں دینداری کو ترجیح دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ ان دونوں کے ملاپ سے جو لڑکا پیدا ہوا، دنیا نے اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا، جو ایک محدث ہیں، مفسر ہیں، ایک فقیہ ہیں، بڑے اللہ والے۔ تو حضرات گرامی، اگر شادی بیاہ کے موقع پر دینداری کو ترجیح دی گئی، سادگی کے ساتھ شادی کی گئی، بلا رسم و رواج کے شادی کی گئی، تو جو بچے اور جو بچیاں پیدا ہوں گی وہ اللہ والے ہوں گے، نیک راستے پر چلنے والے ہوں گے، آپ کا نام روشن کرنے والے ہوں گے، کبھی بھی آپ کی ذلت اور آپ کی رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے۔ اس لیے رسوم و رواج کو چھوڑیے اور کتاب و سنت کے اصول اور ضابطے کی روشنی میں شادیاں کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند ہی لوگ صحیح آئیں گے آگے اور ان رسوم و رواج کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آئندہ زندگی ہمیں کتاب و سنت کے اصولوں کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتہ عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، مولا کریم انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، انہیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ خاص کر اس گاؤں کے ہمارے بھائی احمد اللہ صاحب جو 2 روز پہلے سخت بیماری کا شکار ہو گئے اور لکھنؤ میں ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں ان کے اہل خانہ میں واپس لائے۔ ان پر جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف و مصیبت کو دور فرمائے، ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ ان کے اہل خانہ پر جو تکلیف آئی ہے انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ان کے صبر کا بدلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے تمام مومن بھائی بہنوں کے لیے الفت و محبت پیدا فرما دے، ہر طرح کے بغض، عناد، کینہ و کپٹ اور دشمنی کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو کہیں بھی ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، فتنے کے اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں و بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے وہ بھائی
ہماری وہ بہنیں جن کا رشتہ دین سے ٹوٹ چکا ہے، تیری عبادت اور تیری بندگی سے ٹوٹ چکا ہے، اے اللہ تو ان کا رشتہ دین سے جوڑ دے، اپنی عبادت و بندگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جو کمی کوتاہی اس سلسلے میں ہم سے ہوئی ہے اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام کو زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو، مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا دے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کے میدان میں ہمیں عزت عطا فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔